جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، صوبائی ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی سطح پر اور وفاقی ملازمین کی وفاقی سطح پر بیناولنٹ فنڈز قائم ہیں۔ وفاقی ملازمین کی بہبود کے لیے فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ تمام وفاقی ملازمین اور ان خود مختار اداروں کے ملازمین کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے جن کو ایف ای بی اینڈ جی آئی ایف ایکٹ 1969 کے تحت کوریج دی گئی ہے۔ ملازمین کی سیلری سے ہر ماہ کٹوتی کی جاتی ہے اور یہ رقم ان کی فلاح کے لیے مختلف اسکیموں پر خرچ کی جاتی ہے۔ فیڈرل ویلفیئر اسکیمز یہ ہیں: منتھلی بیناولنٹ گرانٹ، سم ایشورڈ، میرج گرانٹ، بریل چارجز، فیئر ویل گرانٹ، لمسم گرانٹ، ایجوکیشنل سٹائپنڈ، ری ایمبرسمنٹ آف فی، اور آخری ہے کیش ایوارڈز آن ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز۔ ان میں سے کچھ گرانٹس کے بارے میں ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، باقی پر ویڈیو آئندہ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ آج ہم جس ویلفیئر اسکیم پر تفصیل سے بات کریں گے وہ ہے سم ایشورڈ۔ اسے گروپ انشورنس یا زر بیمہ کی ادائیگی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ سم ایشورڈ کی اہلیت کی شرائط کیا ہے، گروپ انشورنس کے تحت کتنی رقم ملتی ہے، اور گروپ انشورنس حاصل کرنے کے لیے درخواست کے ساتھ کون کون سے کاغذات درکار ہیں، اور یہ گرانٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سم ایشورڈ کا اہل کون ہے۔ تمام وفاقی سرکاری ملازمین اور خود مختار اداروں کے ملازمین جن کے لیے بیناولنٹ فنڈ کی کوریج موجود ہے اور ان کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کی کٹوتی ہو رہی ہو، وہ اس گروپ انشورنس کے حقدار ہیں۔ اور اگر کوئی ملازم دوران سروس وفات پا جائے تو اس کے اہل خانہ کو زر بیمہ کی رقم یکمشت ادا کر دی جاتی ہے۔ یعنی اس کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ گروپ انشورنس کی رقم کٹوا رہے ہوں اور ان سروس ڈیتھ ہو تب۔ یہاں یہ خاص بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ان سروس ڈیتھ کی صورت میں تو گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے، لیکن ریٹائرمنٹ پر ملازم کو گروپ انشورنس کے پیسے نہیں ملتے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس کی رقم ادا کرتی ہیں۔ وفاق، پنجاب اور سندھ کی حکومتیں ایسا نہیں کرتی، یعنی ریٹائرمنٹ پر یہ گروپ انشورنس کی ادائیگی نہیں کرتی، صرف ان سروس ڈیتھ کی صورت میں گروپ انشورنس کے پیسے دیتی ہیں۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ گروپ انشورنس کے لیے ماہانہ کٹوتی کتنی ہے، اور اگر کوئی ملازم دوران سروس وفات پا جائے تو اس کے اہل خانہ کو گروپ انشورنس کی کتنی رقم ملتی ہے۔ اس کے لیے سلیبز بنائی گئی ہیں۔ پہلی سلیب ہے جن کی منتھلی پے 5,000 روپے تک ہے، ان کا ریٹ آف منتھلی کنٹریبیوشن ہے 381 روپے۔ 381 روپے ماہانہ پریمیم ہے، یعنی اتنی کٹوتی ہوتی ہے ان کی سیلری سے، اور ان سروس ڈیتھ کی صورت میں اس ملازم کے اہل خانہ کو 3,50,000 روپے بطور سم ایشورڈ ملتے ہیں۔ سم ایشورڈ کہہ لیں یا گروپ انشورنس کی رقم کہہ لیں۔ دوسری سلیب ہے 5,001 سے لے کر 10,000 روپے جن کی سیلری ہے، ان کا منتھلی کٹوتی 436 روپے اور سم ایشورڈ کی رقم ہے 4 لاکھ روپے۔ اسی طرح یہ سلیبز چلتی جا رہی ہیں، 14 سلیبز ہیں۔ سلیب نمبر 13 ہے 60,001 روپے سے لے کر 65,000 تک جن کی سیلری، ان کی کنٹریبیوشن بنتی ہے ماہانہ 1,036 روپے، اور ان کو ملتے ہیں 9,50,000 روپے۔ آخری سلیب ہے سلیب نمبر 14، ماہانہ پہ 65,001 روپے یا اس سے اوپر، ان کے لیے ماہانہ کنٹریبیوشن ہے 1,090 روپے، اور ان کو سم ایشورڈ یا گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے 10 لاکھ روپے۔
آئیے آپ جائزہ لیں کہ سم ایشورڈ کے لیے اپلائی کرتے وقت اپلیکیشن کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کیے جائیں گے. Photocopies on A4 size paper of the following documents shall be submitted with the application form. جتنی بھی فوٹو کاپیاں ہیں وہ A4 سائز پر کروانی ہے. اگر آپ نے CNIC کی کاپی کروانی ہے تو وہ بھی A4 سائز کے فل پیج پر کروانی ہے, ایک پیج پر فرنٹ سائڈ اور اسی طرح پورے پیج پر بیک سائڈ کی بھی فوٹو کاپی کروانی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ہر ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی A4 سائز کاغذ پر ہونی چاہیے. پہلے نمبر پر ڈاکومنٹ آ جاتا ہے لاسٹ پے سرٹیفکیٹ یا کمپیوٹرائزڈ پے سلپ, یعنی جو گورنمنٹ امپلائی تھا جس کی ان سروس ڈیتھ ہو گئی اس کی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ LPC یا آخری پے سلپ لگا دیں. نمبر 2 پر آ جاتا ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیج آف سروس بک PPO اسٹیٹمنٹ آف سروس ان کیس آف گزٹڈ امپلائی, یعنی سروس بک ہے یا PPO ہے یا اسٹیٹمنٹ آف سروس, ان تینوں میں سے جو بھی چیز ہے امپلائی کی اس کے پہلے دوسرے پیج کی کاپی. C پر آ گیا CNIC ان ریسپیکٹ آف aforesaid ڈیزیزڈ امپلائی, فوت شدہ سرکاری ملازم کے CNIC کی کاپی اینڈ دا پراسپیکٹیو بینیفیشریز ان کیس آف اینی مائنر بینیفیشری B فارم. ایک تو ہو گیا فوت شدہ ملازم کے CNIC کی کاپی, دوسرا اس کے بینیفیشری کی کاپی, اور اگر بینیفیشریز میں کوئی 18 سال سے کم عمر بچے ہیں تو ان کے بے فارم, اور یاد رکھنا کہ CNIC کی کاپی بھی پورے A4 سائز پیپر پر ہی کروانی ہے. D پر آ گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی یونین کونسل, یونین کمیٹی, میونسپل کمیٹی. فوت ہونے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ ایشو کرتی ہے یونین کونسل یا یونین کمیٹی یا میونسپل کمیٹی. E پر آ گیا ڈیتھ نوٹیفیکیشن آفس آرڈر, یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوتا ہے. پچھلے D پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے اس کی بیس پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ڈیتھ نوٹیفیکیشن کے لیے, تو اس ملازم کا ڈپارٹمنٹ ڈیتھ نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے, یہ اس کی کاپی آ گئی. نیکسٹ پیج پر باقی ڈاکومنٹ ہیں. F پر آ گیا نامینیشن فارم آف pertaining to benevolent fund and group insurance filled in the employee during service. سروس کے دوران گروپ انشورنس کے لیے جو نامینیشن فارم فل کیا تھا. G پر آ گیا لسٹ آف ڈپینڈنٹ فیملی, جتنے اس ملازم کے ڈپینڈنٹ فیملی ممبرز ہیں ان سب کی لسٹ ہے, اس میں مکمل ڈیٹیل آ جائے گی تمام فیملی ممبرز کی. H پر آ گیا ہولی ڈپینڈنسی سرٹیفکیٹ ادر دین اسپاؤس ایشوڈ بائی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, اسپاؤس کے علاوہ باقی جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کا ڈپینڈنسی سرٹیفکیٹ. I پر آ گیا envelope containing 4 copies of photographs duly attested in respect of each beneficiary. ہر بینیفیشری کی فوٹوگرافس کی 4 کاپیاں, یعنی 4 تصاویر وہ انویلپ میں ڈالنی ہے. نمبر J 4 signatures right and left thumb impressions on separate sheet. ہر شیٹ پر 4 سگنیچر, علیحدہ شیٹ پر 4 لیفٹ تھمب امپریشن, علیحدہ شیٹ پر 4 رائٹ تھمب امپریشن A4 سائز کاغذ پر, اور یہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے کلاس 1 گزٹڈ آفیسر سے. اس کے بعد K پر آ گیا ان کیس آف فیمیل پراسپیکٹیو بینیفیشری 1 ویڈو, نان میرج, ری میرج سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ بائی اے گزٹڈ آفیسر. اگر بینیفیشری فیمیل ہے, بیوہ ہے, تو اس کا 1 ویڈو سرٹیفکیٹ, یعنی کہ وہ فوت ہونے والے گورنمنٹ امپلائی کی ایک ہی بیوی تھی, یہ سرٹیفکیٹ ہو گیا. اس کے بعد آ گیا نان میرج سرٹیفکیٹ کہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی. اگر اس نے دوبارہ کوئی اور شادی کر لی تو پھر اسے یہ جو ہے نا بینیفٹس نہیں ملیں گے, اس لیے نان میرج سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے. یہ تھے ڈاکومنٹس جو کہ فارم کے ساتھ اٹیچ کیے جائیں گے. ان تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں
گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ فارم کہاں سے ملے گا؟ گروپ انشورنس کے فارم کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس لنک پر کلک کر کے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ فارم کیسا ہے، فل کیسے کرنا ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر اسی ویڈیو میں وہ چیزیں بھی شامل کر لیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آج ہم نے گروپ انشورنس کے بارے میں جانا۔ فارم پر کرنے اور جمع کرنے کے بارے میں مکمل تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ کومنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔